السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قاعدہ سیکھ رہے تھے اور صاد تک ہم نے سیکھا تھا۔ صاد، آخر میں دال کی آواز پہ کلکلا ہو رہا ہے۔ کلکلا 5 حروف پر ہوتا ہے: قاف، تو، با، جیم، دال۔ اگر اس کو مجموعے کے اعتبار سے ہم یاد کریں تو قطبن جدن اس کا مجموعہ ہے، اور یہ ساکن پر ہوتا ہے۔ ان 5 حروف پہ جب سکون آ جاتا ہے، ساکن ہوتے ہیں یہ حروف، تو تب کلکلا ہوتا ہے۔ کلکلا میں آواز پلٹ کر آتی ہے۔ صاد، اس کا مخرج زا اور سین والا، اور اس کی ادائیگی طوالت کے ساتھ لمبی، اور زبان کو جڑ سے اٹھانا، کیونکہ یہ پر بھی ہے، موٹا بھی ہے، اس کے میں سیٹی بھی ہے، سختی بھی ہے، اور پھر آخر میں دال پر کلکلا۔ صاد۔ اگلا حرف مشکل ترین ہے، غاد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعاد ہے یا ضاد ہے۔ میں خود طالب علم ہوں، اور ہر وہ بات جو میرے منہ سے ٹھیک نکلے، صحیح نکلے، وہ یقیناً رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر وہ بات جو غلطی سے غلط پھسل جائے میرے منہ سے، وہ میرے علم کی کمی ہے، وہ میری غلطی ہے، یا وہ شیطان مردود کی کوئی چال یا جال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے، اور ہمیں حق علم کو حق کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے جب ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ڈگری ہولڈرز، ٹیچرز، اور او لیول، اے لیول، بی کام اور بڑے بڑے علوم و فنون حاصل کرنے والے ہمارے انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوان، انہیں الف با تا کا نہیں پتہ، قاعدہ پڑھنا نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں، اکثر مجھے بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہم نے صرف بچپن میں ایک بار مکمل کیا تھا، اس کے بعد ایف اے، بی اے، ایم اے تک پہنچ گئے، قرآن کو ابھی تک مکمل نہیں کیا دوبارہ، ایک بھی بار دیکھ کر ناظرہ تک نہیں پڑھا۔ اگر کہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تک انہیں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ تو نہیں۔ لا کا مطلب نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ ایک ہے، یہ تو قل هو اللہ احد کا مطلب ہے۔ تو اب یہ میں اپنی سی کوشش ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے تو اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بچوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پڑھائیں، لیکن وہ اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ ہمارا پینڈنگ پہ جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی سی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کو جب سمجھ آنا شروع ہوگی، یقیناً آپ ریسرچ کریں گے، بڑے بڑے قرآن حضرات ہیں ماشاءاللہ، بہت اساتذہ کرام ہیں ہمارے، قاری ابراہیم صاحب ہیں، ان کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوا ہے اور انہوں نے لفظ لفظ کر کے پڑھایا ہوا ہے۔ قاری ایمن صاحب ہیں، آپ ان کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا۔ بنت الہدا ہیں، انہیں سنیں آپ۔ تو یہ تو ہم صرف آپ کو ایک ٹریلر دکھا رہے ہیں، ایک سمجھا رہے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور ہم نے اسے کتنا کب تک پینڈنگ میں رکھیں گے۔ بہرحال غاد، آپ کی جو پچھلی داڑیں ہیں 5، دائیں اور بائیں دونوں، یا صرف دائیں جانب، دونوں طرف بھی یا ایک طرف بھی جھکاؤ ہو سکتا ہے، اوپر والی داڑوں کے ساتھ زبان کے موٹے کنارے، یعنی داڑوں کے سامنے جو زبان کا حصہ آتا ہے، ان جگہوں سے اس کو ٹچ کرنا، پہلے ٹچ کر کے دیکھیے، زبان پھیل سی جائے گی اور آگے سے کہیں سے نہیں لگے گی، دائیں بائیں سے، اطراف نہیں، وہ جو پچھلے والا حصہ ہے وہ سائیڈز، موٹی سائیڈز لگیں گی۔ حافت اللسان بالمقابل ادراس علیا۔ نہیں آتا یہ باتیں، یہ الفاظ ابھی نہیں سمجھ آ رہے، کوئی بات نہیں، دانتوں کے بھی نام ہیں، ثنایا جیسے ہم نے سیکھا، انیاب، رباعی، اسی طرح داڑھوں کے بھی نام ہیں،
اور ان تمام داڑوں کو اضراس کہتے ہیں، اضراس علیہ۔ تو آپ نے جب مشق کی، بار بار پریکٹس کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی ادائیگی مجھ سے کہیں بہتر ہو جائے گی۔ غود، غود، طویل ترین یہ مخرج ہے، 5 داڑوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم آپ نے زبان کو لگانا ہے، اور اس کو چونکہ یہ 3 حرفی حرف ہے، لمبا بھی کرنا ہے، چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے اور سب سے موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کی موٹائی کا خیال رکھتے ہوئے زبان کو جڑ سے بھی اٹھانا ہے۔ تو یہ سارے کام ایک ہی سٹنگ میں نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے آپ کو گھنٹوں محنت کرنا پڑے گی۔ آپ ایک ایک حرف کی تسبیح کر سکتے ہیں، جن کو تسبیحات پڑھنے کی عادت ہے، تسبیح گن گن کے پڑھنے کی عادت ہے، آپ وہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ صاد، غاد، تو انشاءاللہ اس کی امپرومنٹ ہو جائے گی۔ چونکہ یہ مشکل حرف ہے اس لیے ہم آج یہیں تک پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے حروف قلقلہ کی پریکٹس کرنی ہے، موٹے حروف کی پریکٹس کرنی ہے، اور موٹے حروف میں سے خاص طور پر صاد، غاد، لیکن سواد اور غاد واو کی آواز نہیں آئے گی، نہ ہی قاعدے پہ واو لکھا ہوا ہے، صاد الف اور دال لکھا ہوا ہے۔